ناظرین السلام علیکم۔ دعائیں آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ تو ایسے ہی آپ میرے ساتھ چلتے رہے تو میں مزید آپ کی خدمت میں کوشاں رہوں گا جی بغیر کسی اس کے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی کال ہے ہمارے پاس، جو میسیج ہے جو آیا ہے وہ ہے عطاء الرحمان صاحب کراچی سے ہیں۔ جس سے بھلا کرو وہی دھوکہ دیتا ہے، قرض لے کر جاتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی عطا صاحب، اگر تو آپ عبادت کر رہے ہیں تو پھر نیکی کر کے کیا کہتے ہیں، بھول جاؤ۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم جس سے نیکی کرتے ہیں اس سے ہم اس نیکی کے عوض میں ہم صلے کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ نیکی کر کے بھول جانے کا حکم ہے جی۔ تو اگر آپ کا خالصتاً لوگوں کے ساتھ قرض ہے تو پھر قرض کی واپسی ہے، تقاضا کیجیے گا، اللہ آپ کی مدد کر دے گا جی۔ آپ نے پوچھا کہ اس میں کوئی وظیفہ بتا دیں، تو وظیفہ تو اس میں بڑا آسان سا ہے جی۔ وظیفہ اس میں آ رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 جی اور 27 جی۔ آپ اسے پڑھیے گا، اور جو قرض خواہ ہیں آپ جی اور مقروض ہیں جو آپ کے، وہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ان کے لیے آسانی پیدا کی تو آپ کو بھی، آپ انہیں بہرحال پریشان نہ کیجیے گا جی، آ جائیں گے۔ خدا کی ذات ماں آپ سے آپ کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گی۔ اور اس میں یہ ہے جو عبارت، وہ بڑی حوصلہ افزا ہے جو آیت آئی ہے، نیکی کا صلہ تو تمہاری رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف ہے، نہایت کافی ہے۔ جو بھی ہے آسمان اور زمین کا، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، رحمان کو اس سے بات کرنے کا اختیار ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں یہ چیز کو ڈالے گا کہ وہ آپ کے قرض کو واپس کر دیں گے۔ اگلے استخارے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اتھر یا عذرا بی بی ہیں جی، بیماری کا پوچھ رہی ہیں۔ سورہ بروج آیت نمبر 30 جی، سورہ بروج کی آیت نمبر 30 آپ کی آئی ہے، اور اس میں آپ کی بیماری کے متعلق یا اس کی شفا کے متعلق حکم ہے۔ وظیفہ ہے آیت نمبر 9۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائیں گے اس میں جی۔ جو سورہ بروج آیت نمبر 30 ہے اس میں آپ کی بیماری کا بتایا جا رہا ہے، اور جو وظیفہ ہے وہ آیت نمبر 9 میں ہے آپ کے لیے جی۔ یہ کیجیے گا، اور اپنے ڈاکٹر سے جو بھی اس میں علاج ہے، جو مشورہ ہے، علاج سنت نبوی ہے، تو علاج کی طرف آپ ضرور بڑھیے گا۔ اور کیونکہ دوا کے بعد دعا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے کوئی ایسا مرض نہیں دنیا میں کہ جس کا علاج اس نے مرض کے پیدا ہونے سے پہلے نہ بھیجا ہو جی۔ تلاش ہونے میں، تلاش کرنے میں دیر دوری ہو سکتی ہے، مگر علاج دنیا میں ہے اس کا جی۔ اور قرآن میں اس کا اظہار مرض سے پہلے ہی ہوا۔ اب آپ کا جو ہے وہ سورہ بروج میں اشارہ مل رہا ہے، اور سورہ بروج کی آیت نمبر 9 آپ کا وظیفہ بن رہا ہے، اور اس میں اللہ آپ کو شفا سے نوازے گا جی۔ اگلا ہے سہیل صاحب ملتان سے جی۔ بچوں کی تعلیم کے متعلق کہ دل لگا کر پڑھے جی۔ آپ کا جو جواب آ رہا ہے وہ سورہ، بچوں کو تعلیم دیجیے گا سورہ اعلیٰ کی، یہ 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ، کیونکہ اس کی 6 آیت میں بڑا واضح حکم ہے، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے تم کبھی نہ بھول پاؤ گے۔ تو جو بچے آپ کے ہیں یا اور بھی سن رہے ہیں، اگر تعلیم میں کمزور ہیں، بچے کا دل نہیں لگتا پڑھنے میں، یا کسی اس میں اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو معمول بنا دیجیے گا۔ اگر بچے پڑھنا نہیں جانتے، چھوٹے ہیں بچے، قرآن کی طرف ابھی نہیں وہ انہیں آپ نے لگایا، تو آپ خود پڑھ کے انہیں سنائیے گا، غور کریں گے، سنیں گے۔ قرآن کریم میں حکم ہے نا
جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات تم پہ رحم کرے گی. اور یہ یقین جانیے گا یہ ایک معجزہ ہے سورہ اعلیٰ. بچوں کے لیے اور ایجوکیشن اور پڑھنے والوں کے لیے, کم یادداشت والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جی. اور یہ کمال ہے, حتیٰ کہ اس کے متعلق حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ اعلیٰ کو اپنی زندگی میں ہر نماز کے بعد شامل کر لے تو کچھ عرصے بعد لوگ اسے ساحر و جادوگر کہنا شروع کر دیں گے کہ اس سے جو چیز پوچھی جائے گی, کوئی سوال پوچھا جائے گا, وہ فر اس کا جواب دے گا. یہ اس کی قابلیت کو قرآن بڑھا رہا ہے, سورہ اعلیٰ بڑھا رہی ہے. اور یہ دیکھیے گا, اس معجزات کو دیکھیے گا کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم فرمائیے گا, تعلیم کیجیے گا, بڑوں کو کیجیے گا. جن کو بھولنے کی شکایت ہے, یادداشت کی شکایت ہے, جو بچے پڑھتے نہیں, دل نہیں لگتا, اسکول جانے سے اکتاتے ہیں, انہیں اس کی طرف لگائیے. اور جب خاص کر کے امتحان کے دنوں جب کتابیں کھولیں تو جب پڑھنے بیٹھیں, یا ٹیوشن ہے یا جو بھی ہے, اس وقت ان کے لیے سورہ اعلیٰ یا ماں پڑھ دے یا گھر میں کوئی بڑا پڑھ دے. اگر بڑے بچے ہیں تو وہ خود پڑھ کے جائیں گے. اور یہ یقین جانیے گا جب بچے اس چیز پہ لگ جائیں گے انہیں لطف آئے گا, اور وہ اس سورہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اپنی زندگی میں. اگلے استخارے کی طرف جاتے ہیں. سیف صاحب جھنگ سے, نماز فجر کی کوشش کے باوجود کوتاہی ہو جاتی, آنکھ نہیں کھلتی. سیف صاحب, یہ کہیں شیطان آپ کو گہری نیند یا تھپ تپا تو نہیں دیتا؟ آپ ایسے کیجئے, آپ کے لیے سورہ فجر کی طرف اشارہ مل رہا ہے. سورہ الفجر پڑھیے گا, رات کو پڑھ کے سو جائیے گا, آپ دیکھیں گے کہ قبل از اذان فجر آپ کی آنکھ کھل جائے گی. جو آپ نیت کریں گے, جو ارادہ کریں گے, خداوند کریم میں آپ کی ذات, کیونکہ جب نیکی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. دیکھیے, نیکی عمل دور کی بات ہے, جب ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہ اس کی نیکی کو درج کرنا. اب نیکی کرنے میں بڑا ٹائم ہے, ابھی آپ سے سرزد نہیں, وہ ہو نہیں رہی, ابھی کری نہیں, مگر آپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ کسی سے بدی سرزد ہوتی تو وہ اتنا کریم, اتنا رحیم, اتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ملائکہ کہتا ہے ابھی نہ روکنا, ابھی نہ لکھنا, ابھی نہ لکھنا, ابھی نہ لکھنا, کبھی یہ توبہ کی طرف آ جائے, میرے اس دروازے کی طرف آ جائے, توبہ کر لے. یہ وہ ذات الہی ہے جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتی ہے. آپ بڑھیے اس طرف, آئیے تقرب خدا کی طرف, حاصل کیجئے نماز, اس کے احکام کی آہستہ آہستہ. دیکھیے 24 گھنٹے آپ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے عربی میں ہم ٹائم کہتے ہیں, عربی میں سات کہا جاتا ہے. 24 ساتیں, 24 منٹ آپ اللہ کے لیے نکال دیں, جس میں یقین جانیے 5 منٹ کی نماز کا آپ ٹائم کریں تو وہ 24 منٹ بھی سے بھی کم بنتا ہے. آپ 24 گھنٹے اپنی مرضی سے سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آپ 24 ساتیں تو اس کے لیے نکال دیجئے, 24 منٹ نکال دیجئے. اس میں بھی پلٹا کے وہ اپنی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کرے گا, اپنے کرم سے سرفراز کرے گا, اپنے فضل سے سرفراز کرے گا. آئیے, ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک انسان بھی اس راہ پہ آ گیا تو پوری انسانیت کی خدمت ہوگی. ایک شخص نے بھی خدا کی راہ کو اپنا لیا, اس راستے پہ چل پڑا, سمجھو کہ اس کے وجود کی فیوز و برکات سے ہزاروں لوگوں کو, کہتے ہیں نا کہ تقوی میں ایک دوسرے کی ریس کرو. کیا آپ کو نمازی دیکھے گا تو کوئی نمازی بن جائے گا. نماز کا ٹائم ہے تو آپ جب اٹھ کے نماز کی طرف بڑھیں گے تو دوسرے لوگ بھی شرم آ جائے گی, وہ بھی کہیں گے ہم بھی چلتے ہیں نماز کی طرف. آپ نے کتنا بڑا کام کر لیا, آپ نے خدا کی طرف, اللہ کی طرف بلا لیا. آپ کی وجہ سے اگر وہ ایک سجدے میں چلا گیا تو آگے خدا کی مرضی ہے, ہدایت دے دے, بھٹکا دے, نمازی بنا دے. یہ اس کی عطا ہے, وہ جسے چاہے اپنا راستہ. مگر یہ ہے کہ اس میں نیت خالصاً
عبادت الہی کی ہونی چاہیے۔ ایک کی سخارہ ہم چلتے ہیں جی امتیاز صاحب سیالکوٹ سے، جہاں کوشش کرتا ہوں ملازمت کے لیے گزشتہ 3 سال سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امتیاز صاحب آپ کے لیے جو آپ نے آیات دی تھی اس میں قرآن پاک سے جو آپ کے لیے مدد آئی ہے وہ یہ ہے، آپ کا کاروبار آ رہا ہے، آپ کے حصے میں ملازمت نہیں، آپ کے نصیب میں ملازمت نہیں ہے، خدا نے آپ کے لیے کاروبار کی طرف، ویسے بھی احادیث میں اور سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے رزق کے رکھے ہیں، 9 حصے کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، اور 1 حصہ بندھی ہوئی روزی میں ہے۔ تو آپ کے لیے تو واضح حکم آیا ہے کہ تجارت کی طرف بڑھیے گا، تجارت کی طرف آئیے گا، اور بے شک چھوٹے سے چھوٹے کام سے آغاز کر لیجیے گا، وہ پھیلا دے گا خالق کائنات۔ ملازمت کی طرف نہیں آ رہا اشارہ، بلکہ آیا تنبیہ وہ آتی ہے جو تنبیہ کر دیتی ہے کہ مت جانا اس طرف، منع کر دیا ہے تجارت کی طرف آؤ اس میں۔ اور اس میں جو وظیفہ آ رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 90، وہ دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور آپ اپنا ذہن بنائیے گا کہ آپ تجارت کی طرف، اور تجارت کی طرف جو آ رہا ہے وہ کوشش کیجیے گا لیکوڈ عناصر، آب میں لیکوڈ عناصر آتے ہیں، آج تو پانی کا بھی کام ہو رہا ہے، منرل واٹر کی صورت میں گھروں میں پانی کے اس میں، اور جب آپ کی طرف آئیں گے تو یہ لیکوڈ عناصر پیٹرولیم مصنوعات بھی آتی ہیں، جہاں جہاں سوچتے چلے جائیے بہنے والے سیال، اس چیز کو جب آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہیں جا کے آپ کا دل ٹھہر جائے گا۔ ذرا سی کوشش میں سرمایہ کی کمی ہے تو ذرا سی تھوڑی سی کوشش میں ابتدا کر لیجیے گا، خالق بے نیاز برکت ڈال دے گا۔ وسلام، دعا گو آپ کے جواب کا کومنٹس میں، اور جیسے بھی آپ جواب دینا چاہیں فیس بک پہ، جس جگہ، میں منتظر رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت خدا بندہ کریم میرے سے کرواتا رہے۔ وسلام، دعا گو، السلام۔